السلام علیکم ناظرین، TNN ٹی وی کے ساتھ میں ہوں نمرہ کنول۔ سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیڈ لائنز۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس میں SIFC سے متعلق ارکان کو تفصیلی بریفنگ۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا وقت کی ضرورت ہے۔ امریکی کمیٹی اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین سے متعلق غلط فہمیاں دکھائی دی۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ 18 مارچ کو دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر کارروائی کی۔ پاکستان نے یہ کارروائی افغان عوام اور فوج کے خلاف نہیں کی۔ سائفر معاملے پر ڈونلڈ لو سچا ہے تو عمران خان پر مقدمہ جھوٹا ہے۔ بابر ایوان کا کہنا ہے کہ کل ڈونلڈ لو نے تسلیم کیا ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے۔ عمران خان کا موقف درست ثابت ہوا، یہ موقف ڈونلڈ لو نے خود ثابت کیا ہے۔ وفاقی اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کا کہنا ہے کہ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ نواز شریف کے خلاف غداری کی FIR موجود ہے۔ رمضان میں کراچی والوں پر موسم مہربان، ملک کے مختلف حصوں میں بارش کا امکان۔ خیبر پختونخوا میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی ہو گئی۔ کینیڈین حکومت کے خلاف کنزرویٹو پارٹی کی تحریک عدم اعتماد، ماہرین کے مطابق پارلیمانی چال کے ناکام ہونے کا امکان ہے۔ ٹروڈو کا کہنا تھا کہ ایوان کی اکثریت موسمیاتی تبدیلی سے لڑنا چاہتی ہے۔ کینیڈا کا اسرائیل کو ہتھیاروں کی فراہمی بند کرنے کا اعلان، اسرائیلی وزیر خارجہ کی کینیڈا کو سنگین نتائج کی دھمکیاں۔ کینیڈا سالانہ اربوں ڈالر کے مالیت کا اسلحہ اسرائیل کو فروخت کرتا رہا۔ انوائرمنٹ کینیڈا کی جانب سے ٹورنٹو کے لیے موسم سرما کی ٹریول ایڈوائزری ختم۔ برف باری کی وجہ سے شہریوں کو دوران ڈرائیونگ مشکلات کا سامنا، سرد موسم کی لہر جمعے تک جاری رہنے کا امکان۔ امریکہ نے غزہ میں فوری جنگ بندی کی قرارداد سلامتی کونسل میں جمع کرا دی۔ امریکی وزیر خارجہ کا کہنا ہے کہ رفح میں بڑے پیمانے پر اسرائیلی زمینی آپریشن کی حمایت نہیں کرتے، یرغمالیوں کی رہائی سے منسلک فوری جنگ بندی کا مطالبہ کرتے ہیں۔ صدارتی انتخابات میں ٹرمپ کی جیت کا امکان روشن، اسرائیل کی حمایت پر بڑھتا عوامی غصہ ٹرمپ کی جیت کے امکانات کو بڑھا رہا ہے۔ اسرائیلی آپریشن کی غیر مشروط حمایت پر صدر بائیڈن کو شدید تنقید کا سامنا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش آئند اور وقت کی ضرورت ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش آئند اور وقت کی ضرورت ہے۔ اجلاس میں سول اور عسکری قیادت نے شرکت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں خصوصی طور پر شریک ہوئے، جبکہ اجلاس میں سابق نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں کابینہ نے بھی شرکت کی۔ چاروں صوبوں کے وزرائے اعلیٰ مریم نواز، سرفراز بگٹی، مراد علی شاہ اور علی امین گنڈا پور سمیت وفاقی وزراء بھی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہوئے۔ اجلاس میں SIFC سے متعلق ارکان کو تفصیلی بریفنگ دی گئی اور اجلاس کے دوران ملک میں سرمایہ کاری سے متعلق امور کا جائزہ بھی لیا گیا۔ اجلاس کے دوران خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا کہ SIFC ایک اہم پلیٹ فارم ہے جسے جاری رکھا جائے گا۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی نے نگراں حکومت میں بھی مؤثر کام کیا، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ شہباز شریف کا کہنا تھا کہ معاشی ترقی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے یہ پلیٹ فارم بہت اہم ہے۔ ملک کو درپیش معاشی چیلنجز سے نمٹنے کے لیے سب کا مل بیٹھنا خوش آئند اور وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ عسکری قیادت نے اس پلیٹ فارم کی کامیابی اور غیر ملکی سرمایہ کاری کے فروغ میں غیر معمولی کام کیا۔ اجلاس کے دوران سابق نگراں وزراء کی جانب سے اپنے دور میں اٹھائے گئے اقدامات پر بریفنگ بھی دی گئی۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں۔
مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ امریکی کمیٹی کے اجلاس میں پاکستانی انتخابی قوانین کے حوالے سے متعدد غلط فہمیاں دکھائی دیں۔ ہفتہ وار بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ پاکستان نے 18 مارچ کو افغانستان میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں پر انٹیلیجنس معلومات کی بنیاد پر کارروائی کی۔ پاکستان نے یہ کارروائی افغان عوام اور فوج کے خلاف نہیں کی۔ 16 مارچ کے دہشت گرد حملے کے بعد پاکستان اور افغانستان کے درمیان رابطہ ہوا تھا۔ اس حوالے سے افغان حکام کو احتجاجی مراسلہ دیا گیا تھا۔ وزیر خارجہ نے افغان عبوری حکومت کے ہم منصب سے فون پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ 18 مارچ کے آپریشن کی آپریشنل تفصیل میں نہیں جاؤں گی۔ انہوں نے بتایا کہ پاکستان کا شکیل آفریدی کے معاملے پر موقف پرانا ہے۔ شکیل آفریدی کو پاکستانی عدالت نے سزا دی ہے۔ قیدیوں کے کسی بھی باہمی تبادلے کے معاملے پر میڈیا پر گفتگو نہیں کی جاتی۔ ان کا کہنا ہے کہ بھارتی وزیر داخلہ کے ریمارکس غیر ضروری اور حقائق کے منافی ہیں۔ جموں کشمیر ایک عالمی سطح پر متنازع علاقہ ہے۔ بھارت مقبوضہ کشمیر کی 14 سیاسی جماعتوں پر پابندی عائد کر چکا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں آزادی اظہار رائے پر پابندی کی مذمت کرتے ہیں۔ کشمیری سیاسی جماعتوں پر پابندی قابل مذمت ہے۔ ممتاز زہرا بلوچ نے کہا ہے کہ پاک ایران گیس پائپ لائن پر فیصلہ حکومت پاکستان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ یہ گیس پائپ لائن پاکستان اپنے علاقے میں تعمیر کر رہا ہے۔ اس وقت پہلا نکتہ گیس پائپ لائن کی تعمیر ہے۔ ہم اس تعمیر کے لیے پرعزم ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ وزیر خارجہ اسحاق ڈار اپنے پہلے غیر ملکی دورے پر انرجی سمٹ میں شرکت کے لیے گئے ہیں۔ وہ نیوکلیئر توانائی کے شعبے میں باہمی تعاون کی ضرورت پر زور دیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان نے متعدد مواقع پر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے بارے میں افغانستان کو تفصیلات دیں۔ دہشت گرد تنظیم TTP کے ٹھکانے افغانستان میں ہیں۔ اس کی تصدیق ہماری ہی نہیں بلکہ عالمی سطح کی رپورٹس میں بھی کی گئی۔ پاک افغان سرحد مستحکم اور پرامن ہے۔ پاکستان نے متعدد بار افغانستان کو دہشت گردی کے تدارک کی مشترکہ حکمت عملی اور مسئلے کے حل کے لیے کہا ہے۔ افغانستان کی خود مختاری کا احترام کرتے ہیں۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ کا کہنا ہے کہ گزشتہ روز گوادر میں دہشت گرد حملے کو سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا۔ پاکستان یقین رکھتا ہے کہ BLA اور ایسے دیگر گروہ خطے کے لیے خطرہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ پاکستان غزہ میں اسپتالوں پر حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ معصوم بچوں کو نشانہ بنانا بربریت سے کم نہیں ہے۔ بے گناہ افراد اور شہری آبادی کو نشانہ بنانا جنگی جرائم کے زمرے میں آتا ہے۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے رکن بریٹ شرمین نے امریکی سفیر سے اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی کمیٹی کے رکن بریٹ شرمین نے امریکی سفیر سے اڈیالہ جیل میں قید بانی PTI سے ملاقات کرنے کا مطالبہ کیا ہے، جبکہ PTI رہنما بابر اعوان نے کہا ہے کہ سائفر معاملے پر ڈونلڈ لو سچا ہے تو عمران خان پر مقدمہ جھوٹا ہے۔ امریکی نائب وزیر خارجہ ڈونلڈ لو کے کانگریس کمیٹی میں سائفر سے متعلق بیان پر PTI رہنما بابر اعوان نے رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو نے تو عمران خان کو سائفر کیس سے بری کرنے والا بیان دیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سائفر ہے ہی کوئی نہیں، کیس فوری واپس لینا چاہیے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں میڈیا کے نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے بابر اعوان کا کہنا تھا کہ ڈونلڈ لو نے یہ بھی کہا کہ امریکہ کی پوری کوشش ہوگی کہ پاک ایران گیس پائپ لائن نہ بنے۔ کیا یہ مداخلت نہیں ہے؟ شرم کریں جو لوگ کہتے ہیں کہ مداخلت نہیں ہے۔ عمران خان کا موقف درست ثابت ہو گیا۔ یہ موقف ڈونلڈ لو نے خود ثابت کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ڈونلڈ لو سچا ہے کہ سائفر ہے ہی نہیں تو پھر یہ مقدمہ جھوٹا ہے۔ شہباز شریف اور ان کی مینڈیٹ چور حکومت تو سلیوٹ مار گورنمنٹ ہے، یہ سب سے پہلے ڈونلڈ لو کو سلیوٹ مارتے ہیں۔ سینئر قانون دان بابر اعوان نے کہا ہے کہ ڈونلڈ لو کا بیان بانی PTI کو بری کرنے کا بیان ہے۔ کل ڈونلڈ لو نے تسلیم کیا ہم نے سازش نہیں کی اور سائفر جھوٹا ہے۔ بابر اعوان نے کہا کہ موجودہ حکومت چوری کے مینڈیٹ سے بنائی گئی ہے، یہ سلیوٹ مار حکومت ہے، یہ پہلے سلیوٹ مارتے ہیں ڈونلڈ لو کو۔ پاک ایران پر گیس پائپ لائن پر امریکی دباؤ کیا مداخلت نہیں؟ واضح رہے کہ گزشتہ روز جنوبی ایشیا کے اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ ڈونلڈ لو نے پاکستان میں امریکہ کی جانب سے انتخابی عمل میں مداخلت کے الزامات پر تشویش کا اظہار کیا۔ ڈونلڈ لو نے کہا کہ بانی PTI کا سائفر والا معاملہ بالکل غلط اور جھوٹ تھا، بانی PTI کو ہٹانے میں ان کا کوئی کردار نہیں تھا۔ اس الزام کی سختی سے تردید کرتا ہوں۔ امریکہ میں ایوان نمائندگان کی کمیٹی برائے خارجہ امور میں سماعت کے دوران کمیٹی کے رکن بریٹ شرمین نے جنوبی و وسطی ایشیائی امور کے معاون وزیر خارجہ ڈونلڈ لو سے سوال کیا کہ بانی PTI کو سزا دیے جانے کے معاملے پر کیا اقدامات کیے گئے ہیں۔ بریٹ شرمین کے سوال کے جواب پر ڈونلڈ لو نے کہا کہ اس پر ہم پاکستانی حکام سے تحفظات کا اظہار کر چکے ہیں۔
ان کا پاکستان کے سابق وزیر اعظم کو اقتدار سے ہٹانے کے عمل میں کوئی کردار نہیں تھا۔ ایوان کے رکن بریٹ شرمین نے امریکی سفیر سے کہا کہ وہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات کریں اور بانی پی ٹی آئی کا موقف سنیں۔ رکن کانگریس نے مزید کہا کہ امریکی سفیر غلط سزاؤں کے الزامات کا جائزہ لیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈاپور نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ نواز شریف پر میرے گھر سے 100 فٹ دور تھانہ کینٹ میں غداری کی ایف آئی آر پڑی ہے۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈاپور نے اپنے بیان میں کہا کہ نواز شریف پر میرے گھر سے 100 فٹ دور تھانہ کینٹ میں غداری کی ایف آئی آر پڑی ہے۔ نون لیگ کے دیگر قائدین اور صدر آصف زرداری پر بھی ایف آئی آر ہے۔ ایسا نہ ہو کہ پھر میں وہ ایف آئی آر نکلوا کر آپ کے بھی گھر پولیس بھجوا دوں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے وارننگ دی ہے کہ وفاقی اور پنجاب حکومت اپنی حرکتوں سے باز آ جائے۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ کیسے حکومت چلاتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے نے کہا کہ میرے صوبے کے لوگ اپنا اور اپنے وزیر اعلیٰ کا تحفظ کرنا جانتے ہیں۔ اگر انہیں بدمعاشی کو شوق ہے تو شکر ہے، جواب دینے کی طاقت رکھتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ مجھے پتا ہے 99% ایف آئی آرز جھوٹی ہیں۔ اگر ان کو شوق ہے اور بڑے بدمعاش ہیں تو چیلنج کرتا ہوں، آ کر گرفتار کریں۔ میرے صوبے کے لوگ اتنے کمزور نہیں۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ مریم نواز صوبوں میں دوریاں پیدا کرنا چاہتی ہیں۔ مریم نواز سے عاجزی سے درخواست ہے ایسی باتوں سے اجتناب کریں۔ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وفاقی اور پنجاب حکومت کو وارننگ دے رہا ہوں، اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں۔ یہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے تو ہم دیکھتے ہیں یہ حکومت کیسے چلاتے ہیں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے، تاہم درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ مزید جانیں گے اس رپورٹ میں۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کراچی میں گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے، تاہم درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک جا سکتا ہے۔ محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی علاقوں میں بارش کی نوید سنا دی۔ خیبر پختونخوا، گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر میں بارش اور پہاڑوں پر روئی کے گالے برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا میں سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی ہوگی، 3 روز تک بادل برسیں گے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق خیبر پختونخوا کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش متوقع ہے۔ چترال، دیر، سوات، ایبٹ آباد، کوہستان، شانگلہ، باجوڑ، کرک، خیبر پشاور، مردان اور کوہاٹ میں بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق ملک کے بالا علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ اسلام آباد میں مطلع ابرآلود رہنے کے ساتھ آندھی اور بارش کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق پنجاب کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کا امکان ہے۔ راولپنڈی، اٹک، چکوال، سرگودھا، لاہور، فیصل آباد، بھکر اور لیا میں بادل برسنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مری اور گلیات میں آندھی کے ساتھ بارش متوقع ہے۔ بلوچستان کے بیشتر اضلاع میں مطلع ابرآلود رہنے کے علاوہ بارش کا امکان ہے۔ کشمیر اور گلگت بلتستان میں تیز ہواؤں کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری متوقع ہے۔ دوسری جانب کراچی والوں پر موسم مہربان ہو گیا، شہر کا مطلع جزوی ابرآلود ہے اور حبس بھی ہے۔ محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ آج سے گرمی کی شدت میں کمی کا امکان ہے۔ کم سے کم درجہ حرارت 20 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا، جبکہ زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 34 سے 36 ڈگری تک جانے کا امکان ہے۔ مزید خبریں بھی بلیٹن کا حصہ ہوں گی، مگر اس بریک کے بعد۔